پاکستان کے عوام وہ 70 سال سے وہ جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں۔ تو آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی گولڈن جوبلی منا رہے تھے تو بجائے اس کے کہ ہم خوشی کے ساتھ آج ہم اکٹھے ہوتے اور ہم یہ بات کرتے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم لوگوں نے ترقی کا اور ترقی پسندی کا ایک منزل طے کیا، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اپنی پارلیمنٹ سے مایوس ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہماری جو توقعات تھیں وہ اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ ہمارے چوزن ریپرزینٹیوز ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہی ریپرزینٹیٹیو آج جمہوریت کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکے اور ہم ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ زبیری صاحب، ہم لوگ آپ کی قیادت میں بالکل لاہور ہائی کورٹ بار کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی نہیں کرے گی، لیکن ہم لوگ آئین اور قانون کی نمائندگی کریں گے، ہم جمہوری جدوجہد کی نمائندگی کریں گے، اور ہم ہر اس جج کے، میں کسی ایک جج کی بات نہیں کرتی، ہم اس جج کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کہ ایک کانسیپٹ مجھے بڑی ایمبیگوٹی اس میں کریٹ کی جاتی ہے کہ جی پارلیمان سپریم ہے، جبکہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن سپریم ہے۔ پارلیمان بہت مقدس ہے ہمارے لیے، لیکن ہمیں کبھی کبھی پارلیمنٹ سے بھی سوال کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ اپنی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ جب بھی ہم ایک سٹیٹس کو کے خلاف لڑتے ہیں تو پارلیمنٹ کھڑی ہوتی ہے کہ جی میں بالادست ہوں۔ میرا سوال پارلیمنٹ سے یہ ہے کہ جب آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، کسی ایک جماعت کی بات نہیں میں کر رہی، ہم نے دیکھا ساری جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود تھیں، جب آپ نے اس کو ایکسٹینشن دی تو اس وقت پارلیمنٹ کی بالادستی کا سوال کیوں نہیں اٹھا؟ جب آپ نے غیر قانونی طور پہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف آپ لوگوں نے فوجی عدالتیں بنائیں تو تب پارلیمان کی بالادستی کی بات ادھر کیوں نہیں ہوئی؟ اور ہمارے بڑے بڑے اکابرین جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے روتے ہوئے دستخط کیے، تو مجھے آج تک ان آنسوؤں پہ بھی افسوس ہے۔ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب چونکہ ٹائم بہت کم ہے تو میں آخر میں یہی کہوں گی کہ جیسے چرچل نے کہا تھا، ہم ان کو بڑا کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں تو پھر ہم لوگ شکست ہمیں جنگ میں نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ کیا پارلیمان کام کر رہی ہے کہ نہیں، تو ایک سگنیفیکنس ہے ایک ادارے کی، اور اس ادارے نے بھی ہم نے یہ دیکھا تاریخی طور پہ ابھی ذکر کیا، ہمارے ساتھیوں نے، راجہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ ہمیں بہت سے گلے ہیں، ہمیں بہت سے شکوے ہیں اپنی عدالتوں سے، لیکن یہ شکوہ بڑا تکلیف سے ہم کرتے ہیں کہ جو ان کے اندر ڈویژن تھی یا جو بھی ان کی ڈویژن ان کے ادارے کے اندر تھی اب پوری قوم کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ بہت زیادہ سنگین حالات کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ اور ہم لوگ امید رکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو اکابرین موجود ہیں، یہاں پر جو سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ موجود ہیں، ہم لوگ مل جل کے اس بحران سے نکالیں گے۔ اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی بھی بات کریں تو بطور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں یہ بھی کہتی ہوں کہ شاید ہمارا بھی اختلاف ہو بہت ساری پروویژن سے، ہو سکتا ہے ہم سیکولر پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ساری جو پاکستان کے اندر جو منورٹیز ہیں ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، لیکن ہم نے ہمیشہ جدوجہد کا رستہ اپنایا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو آئینی فیصلے ہیں جس طرح پارلیمنٹ نے کیا تو وہ اس پہ ہمیں بڑا افسوس ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ جس طرح دو بڑے صوبوں کو آپ ان ریپرزینٹڈ رکھنا چاہتے ہیں، آرٹیکل 224 کا یہ قتل ہے، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں پارلیمان سے کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور الیکشنز کی طرف جائیں، کیونکہ کبھی بھی جو جمہوری اور سیاسی لوگ ہیں وہ الیکشن سے فرار حاصل نہیں۔ یہ آج کی راؤنڈ ٹیبل جو ہے نا، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایسا وقت آیا ہے جس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی حل فوری طور پہ ڈھونڈنا ضروری ہے، اور تمام جتنے بھی ابھی مجھ سے پہلے مقرر گزرے ہیں ان سب نے اس بات کی تائید کی ہے کہ آئین کی بالادستی کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور رابعہ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا جہاں ریٹن اور ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے اور 3 ہمارے شعبے ہیں۔ تو بالادستی تو آئین کی ہے اور اس کا تقدس ہم نے قائم رکھنا ہے بطور وکلا۔ اور سب سے جو اس وقت بات شروع اس وجہ سے ہوئی کہ یہاں یہ بحث چھڑ گئی کہ جب آئین کہتا ہے کہ 90 دن یا 90 دن کے قریب الیکشن ہو جانے چاہیے، تو اس کے اوپر کیوں انگوش نمائی ہو رہی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں
اور کچھ حد تک شاید کامیاب بھی ہو رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت قائم نہ رہے، آئین کی بالادستی نہ ہو، اور اس کے بغیر جیسے آپ نے سب نے ابھی فرمایا تو پھر پاکستان کے قائم رہنے کا بھی جواز ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے بہت دشواریاں ہوتی ہیں۔ تو میں تو ان سب لوگوں سے یہی درخواست کروں گی کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ اور آج اگر ان کی خودی کو ذرا ہوش آئے، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ 400 بدل جائے، تیری دعا ہے تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ تو اس وقت تو ہم نے ایک کوہ گراں کی طرح کھڑا رہنا ہے آئین اور عدلیہ کی آزادی کے پیچھے، کہ جو فیصلہ عدلیہ کرتی ہے وہ سب سے بے ضرر ترین ہے شعبہ آئین کا، تو ہمیں کم سے کم اس کی پاسداری کرنی ہم پہ سب پہ لازم ہے، اور یہ ہم کو پتہ بھی ہے اور ہم نے یاد بھی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ آج کے اس مکالمے میں یہ بات جو ہے یہ سامنے بھی آ جائے گی کہ ہم نے اس پہ قائم دائم رہنا ہے، اور یہ بھی ہمیشہ توقع کرنی ہے کہ جو ہمارے سے پہلے گزرے ہیں، جیسے وہ آئین کی تقدس کو ہمیشہ رکھنا چاہتے تھے قائم، جو ہم سے بعد آئیں گے وہ بھی رکھیں گے، اور جو اس کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے ہم ان کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے، کیونکہ یہ غداری کے مترادف ہے جو آئین کے خلاف اس طرح بات کریں۔